أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل وسلم عليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. اس ماہ مبارک کو ہم کو زندہ رکھا اور روزے سے، تراویح سے، سحر سے، افطار سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمایا. الحمدللہ کیونکہ ماہ مبارک ابھی شروع ہے رمضان، تو رمضان کی فضیلت، اہمیت اور روزہ کس پہ فرض ہے، روزے کے کیا فائدے ہیں، روزے چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں، تھوڑا سا اور کیا کنڈیشن میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا کوشش کریں گے جاننے کی. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے، لیکن کنڈیشن بھی رکھا اللہ تعالیٰ کہ روزے گنتی کے چند دن ہیں کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دونوں میں سے دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یعنی روزہ رکھنا ہمارے لیے ہر حال میں لازم ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسے ہیں جس میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یعنی اگر ہم بیمار ہیں یا پھر ہم سفر میں ہیں تو جتنے روزے ہمارے رمضان میں چھوٹے اتنے روزے ہم بعد میں رکھنا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم روزے رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. سفر میں بھی اگر ہم ہیں لیکن روزہ رکھنے کی ہماری طاقت ہے، استطاعت ہے، شرعی طور پہ اجازت ہے روزہ ہم کو موقوف کرنے کی، یعنی ہم روک کے ہم روزے کو آگے لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم روزہ رکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرمانا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہدایت میں حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے. یعنی قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے. اب جو ہم دیکھنا ہے کہ روزہ جو ہے کیسی کنڈیشن میں ہم چھوڑ سکتے، یا روزے کے کتنے اقسام ہیں. روزے کے 7 اقسام ہیں. روزے کے 7 اقسام ہیں. روزے کے کون کون سے اقسام ہیں؟ 7 اقسام دیکھیے روزے کے. روزہ ہے ایک تو فرض عین ہے، یعنی جو ہم رمضان کے روزے ہیں. اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس ہے فرض غیر معین. فرض غیر معین مطلب جیسے کہ ابھی بات رکھے تھے ہم کہ ہم سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہمارے کچھ روزے چھوٹ گئے تو روزے کو بعد میں رکھ لینا، وہ سب فرض غیر معین. اور ایک ہمارے پاس واجب معین. واجب معین بولے تو یعنی ہم کوئی نیت کر لیے
کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں تاریخ پہ میں روزہ رکھوں گا، تو واجب ہو گیا، وہ واجب ہو گیا. یا پھر اور ایک ہمارے پاس ہے واجب غیر معین، یعنی کفارے کے روزے. اچھا آپ دوسری اور چیزیں بھی بتا دیتا ہوں میں انشاءاللہ گفتگو کہ کفارہ کس کو بولیں گے. اور کفارہ ایک ہے، دو چیزیں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس. یہ غیر واجب، میں اور ایک ورڈ میرے کو نہیں آ رہا کفارے کے ساتھ. اور ایک دیکھیے، ایک ہمارا کفارہ ادا کرنا ہے، ایک فدیہ دینا ہے. ایک کفارہ ہے، ایک فدیہ ہے. دونوں کا فرق ہم تمیز سے دیکھیں گے انشاءاللہ. واجب غیر معین کیا ہے؟ کفارے کے روزے ہیں، یا پھر نظر کر لیے ہم تاریخ نے بولے کبھی بھی ہم روزہ رکھیں گے، بولے یعنی میرا کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا اللہ کے لیے، ہم وہ روزے رکھنا. یا ہمارے یہاں پر سنت. سنت کا روزہ کون سا ہے؟ عاشورے کا روزہ سنت ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ. اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ. یا ایام باعث یعنی ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، 13 14 15 ہر چاند کی سرکار رسول رکھتے تھے. اگر ہم رکھ رہے ہیں یا عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں یا پھر عرفے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام روزے یہ سنت ہیں. اور نفل 6 شوال یعنی ماہ شوال کے 6 روزے، رمضان کے بعد ہم جو 6 روزے 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک کے روزے رہتے ہیں وہ 6 روزے. اور ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، جمعہ کا روزہ، دوشنبے کا روزہ، پنجشنبے کا روزہ. اور یہ جو روزے ہیں یہ نفل ہیں، یعنی پیر کو یہ روزہ رکھتے، کوئی جمعرات کو رکھتے، کوئی جمعہ کو رکھتے، یہ نفل روزے ہیں. اصل جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک فرض ہے ایک سنت ہے. فرض تو رمضان کے ہیں، سنت عاشورے کا روزہ سنت ہے، رکھنے کی ہم کوشش کرنا. میں اب تک اس کو نفل سمجھتا تھا مگر ابھی معلوم ہو رہا سنت ہے. عاشورے کا روزہ سنت ہے، عرفے کا روزہ سنت ہے، اور 13 14 15 یہ 3 روزے بھی سنت ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی بولے تو نہیں رکھنے کی کوشش کرنا. کون سا روزہ؟ عاشورے کا ایک روزہ نہیں رکھنا. عاشورے کے ہمیشہ 2 روزے رکھنا، یا تو 9 10 رکھنا یا 10 11 رکھنا. ایک روزہ ہم نہیں رکھیں گے. اور پھر صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، ایک ہفتے کو کبھی بھی نہیں رکھنا روزہ. سیٹرڈے درمیان میں کوئی ناغا کیے بغیر ہمیشہ روزے رکھنا. اور عورت کو بلا اجازت قابل نفلی روزے رکھنا مکروہ ہے. عورت اگر روزہ رہنا چاہ رہی تو اپنے شوہر سے اجازت لینا کہ میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے کیا، نفل کے لیے، فرض کے لیے نہیں. فرض کی اگر شوہر اجازت نہیں بھی دے رہا تو اس کو فرض روزہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہے مکروہ تحریمی، یعنی مکروہ ہے کب ہے بھائی؟ عید کے دن، عید الفطر کا روزہ عید کے دن، یا عید الاضحیٰ کا روزہ، دونوں روزے ہم یا ایام تشریق میں روزے رکھنا یہ پورے کے پورے مکروہ ہیں. اس کے بعد روزہ کس پہ واجب ہوتا ہے؟ تو روزے کے لیے جو واجب ہونے کی شرائط ہے وہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پہ روزہ نہیں ہے، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نیز تندرست اور مقیم ہونا، اور ادا کرنے کے واجب ہونے کے شروط ہیں. یعنی تندرست ہونا، مقیم ہونا. ہم اگر کہیں اور گئے ہوئے ہیں تو ہم روزے کو ہم ترک کر سکتے ہیں، بعد میں روزے کو پورا کر سکتے ہیں. نیت روزہ جو ہے، نیت تو اصل دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے. اگر ملا لیا، اگر نہیں بھی بولے تو روزہ ہو جاتا، کیونکہ سحر جو ہے، سحر خود ہمارا روزے کی نیت ہے. سحر کرنا خود کیا ہے؟ روزے کی نیت ہے. لیکن اگر زبان سے بھی ہم کہہ دیتے ہیں تو بہتر ہے. اگر ایک دن پہلے بولتے رہے ہم تو نوائت اصومی غدن للہ تعالی من صومی رمضان، یعنی کل کا روزہ میں رکھوں گا. اگر آج کا صبح میں ہم نیت کریں اگر تو ہم نوائت اصومی لحاظ اليوم، یعنی آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. ہم رات میں ارادہ کر رہے ہیں تو اصومی غدن، کل کے لیے روزہ رکھتا ہوں، روزے کی نیت کرتا ہوں. اگر صبح میں نیت کریں ہم تو صبح میں نیت کریں تو الیوم الحاضہ، آج کے دن کے لیے ہم روزہ رکھتا ہوں میں، یہ روزے کی ہم نیت کر لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بولنا اور بہتر ہے روزے کے لیے. اور رمضان کے لیے ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. ہر روزے کی الگ نیت ہونا، مطلب پہلے روزے کو کر لیے پورے رمضان چل جاتی نیت، ایسا نہیں. ہر روزے کے لیے ہم کو علیحدہ نیت کرنا لازم ہے. اور رمضان کے ادائی روزے اور نظر معین نفل روزے کے لیے نیت کا وقت قریب غروب آفتاب کے بعد سے نصف النہار شرعی سے کچھ پہلے تک ہے. تب اس وقت میں جب نیت کر لی جائے درست ہے. البتہ مستحب یہ کہ رات ہی سے نیت کر لی جائے، لیکن ان روزوں کی نیت میں تعین یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ رمضان کا روزہ ہے یا نظر معین کا یا نفل کا، بلکہ تعین کریں خواہ نہ کریں، وہ مطلق روزے کی نیت کریں یا نفل روزے کی نیت کریں. بہرحال رمضان میں رمضان کا روزہ ہوگا اور وہ نظر معین کے اندر دن، نظر معین کا باقی دنوں میں نفل کا. البتہ
تعین کر لینا افضل ہے. رمضان میں کوئی بھی روزہ دوسرا نہیں رہ سکتے. رمضان میں ہم کو جو روزہ رہنا ہے وہ صرف تعین کیا ہوا, یعنی فرض کرا ہوا, یہی روزے ہم کو رکھنا ہے. کوئی اور نظر کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے, یعنی میرا کام ہوگا تو میں رمضان کے 5 روزے رکھوں گا, نہیں چلتا. اور روزہ جو ہے یہ دین میں چوتھا فرض ہے. اسلام میں جو ہے سب سے پہلے کلمہ ہے, پھر نماز ہے, پھر روزہ ہے. کلمہ, نماز, زکوٰۃ, روزہ. زکوٰۃ کے بعد روزے کا ہے. چوتھا اس کا یہ رکن ہے اسلام کا. زکوٰۃ کو پہلے رکھا گیا اور یہ اس کو بعد میں رکھا گیا. نماز, یہ روزے کے بارے میں کچھ مسائل ہیں, جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاں رمضان کی پہلی رات بھی شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ اس کا کھلا نہیں رہتا, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رہتا. اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھو, اور طالب شر رک جا. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے, اور یہ ندا آزادی کی ہر رات ہوتی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ بہترین حدیث سے رہی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری جو خطبہ پڑھا, خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, تم پر سایہ فگن ہوا ہے وہ مہینہ جو عصمت والا ہے, وہ مہینہ جو برکت والا ہے, اور وہ مہینہ اس میں ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں, اس کی راتوں میں قیام تراویح سنت ہے. جو کوئی اس مہینے میں نفل عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے, چاہے وہ ایسا ہے جیسے اور دنوں میں فرض ادا کیا ہو, اس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا, گویا کہ اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے کہ انسان کھانے پینے سے بند رہتا ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا ہے, اور مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو کوئی اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا ہوتی ہے, اور اس کو بھی روزے دار کے موافق ثواب ملتا ہے, بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو. یعنی ایک روزے دار کو افطار کروا دینا بالکل بہت بڑا اجر کا ثواب ہے, اور مکمل یعنی ایسا روزہ جس کی مکمل جزا ہے, وہ جزا ہم کو ملنے والی ہے. ہم اگر کسی کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں اس کی جزا میں کوئی کمی نہیں, لیکن اتنی ہی جزا ہم کو ملنے والی ہے. تب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سب ایسے نہیں ہیں کہ روزے دار کو روزے افطار کرا سکیں, یعنی پیٹ بھر کھلا سکیں. ارشاد ہوا کہ اللہ پاک کے ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ, ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزے دار کو افطار کروا دے. یعنی اپنی حیثیت سے, یعنی غریب آدمی یہ نہیں سمجھنا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں نہیں کھلا سک رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیت دیکھتا ہے. کیا نیت دیکھ رہا ہے کہ ہماری کیا نیت ہے. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر لیا وہیں پہ, ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے اتنی کرانے کی. تو سلمان نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک گھونٹ دودھ پلا دو, یا پانی پلا دو, یا ایک کھجور کھلا دو, تم بالکل اس کا ثواب تم کو برابر ملے گا, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی آدم کا نیک آدمی کا ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے, مگر روزے کی اس کی نسبت اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, بس میں ہی اس کی جزا دوں گا. بندہ اپنی نفسانی خواہش کھانا پینا اور میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے, اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے پروردگار سے ملے گا. بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. روزہ سپر ہے دوزخ سے بچاؤ کے لیے, یعنی روزہ ڈھال ہے دوزخ سے بچاؤ کے لیے. روزے دار کو چاہیے کہ خواہش کام نہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑے. اگر کوئی سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ انی صائمن, میں روزے سے ہوں. عام طور پہ رمضان میں لڑائی جھگڑا افطار کے ٹائم اثر کے بعد زیادہ ہوتا ہے. ابھی تو اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے گڑبڑ ریلیکس سے تھوڑا, ورنہ افطار کے بندیوں کے پاس اکثر دیکھیے اثر کے بعد روز نماز پڑھ کے نکلتے افطار لے کے گھر پہنچنے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے لوں اور گھر پہنچوں, اور وہیں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا, پانچ کلامی ہوتی, گالی گلوچ ہوتی, کوئی مانے نہیں رہتے لڑائی جھگڑے کے. یعنی کہ سرکار میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے بھی تو تم اس کو بولے کہ میں روزے سے ہوں, میں جھگڑا نہیں کر سکتا, میں روزے سے ہوں, میں جھگڑا نہیں کر سکتا. ہم کو یہ بولنا ہے, ہم کو اس سے بچنا ہے کہ ہم کو میں روزے سے ہوں. تو یہ روزہ کیا ہے, اصل تو ڈھال ہے,
دوزخ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. ڈھال میں ہمارے سوراخ پڑ گئے تو ڈھال کیا روکیں گا؟ پھر ڈھال کس لیے ہوتی؟ حملہ جو ہوتا، حملے کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال میں آتی ہے. ڈھال اگر کمزور ہے ہماری، ڈھال میں سوراخ پڑے ہوئے، حملہ ہوتا اور ہم گھائل ہو جاتے، زخمی ہو جاتے، ہماری موت واقع ہو سکتی، نقصان ہمارے کو ہو جاتا. تو ہماری ڈھال کو مضبوط رکھنا، یعنی روزہ ہمارا مضبوط ہونا، کامل روزہ ہونا بولے تو روزے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو ہم پورا کرنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو. رمضان کی اگر حقیقت معلوم ہوتی تو امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان سب مہینوں کا سردار ہے. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ہر شے کے لیے زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا روزے دار کا سونا عبادت، خاموشی تسبیح اور دعا مستجاب ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان میں بلا عذر شرعی، غور سے سنیے، اگر رمضان میں کوئی شخص بلا عذر شرعی، یعنی عذر شرعی نہیں ہے، نہ انہیں سفر پہ ہے، نہ بیمار ہے، نہ کچھ مسئلہ ہے، پھر بھی اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے، تب اگر تمام زندگی انہیں روزہ رکھ لے تو ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. رمضان کا ایک روزہ اگر بلا شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو تمام زندگی اگر وہ روزہ رکھ لے تب بھی وہ روزے کی جزا اس کے روزے کی برابری وہ نہیں کر سکتا. اور طبی طور پہ دیکھیے، طبی طور پہ اس کے بہت فائدے ہیں. کہ طبی طور پہ فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ 11 مہینے تک مختلف قسم کے کھانے کھاتے رہتے ہیں اور ان کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو متواتر محنت کرنی پڑتی ہے. یہ سخت اور طویل محنت معدے کو تھکا دیتی ہے اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کو آرام کیا جائے. یہ طبی فائدے بھی ہیں روزے کے، طبی سب سے بڑا فائدہ ہے یہ، تاکہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے پھر طاقت ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماری کا گھر ہے اور پرہیز کرنا سب سے بڑا علاج ہے. معدہ کیا ہے؟ ام الامراض بولتے اس کو، ام الامراض، یعنی اس کا معدہ خراب ہے پورے بیماریاں اس کو یہ شروع ہوتے ہیں. اس کا معدہ اچھا ہے وہ ہمیشہ ہر بیماری سے وہ محفوظ رہ سکتا. تو ام الامراض ہے، معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز کرنا سب سے بڑا علاج ہے. یہ وہ محتمم بالشان حدیث ہے جس پر تمام علوم طبیہ و فنون ریاضت جسمانی کا دارومدار ہے. یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ طبیب اپنے زیر علاج مریضوں کو پرہیز کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پرہیز کرنا بیماریوں کے لیے دفع کرنے کے لیے نہایت عمدہ علاج ہے. یعنی جو ہم 11 مہینے جو ہمیشہ مسلسل مختلف قسم کے کھانے کھاتے رہتے ہیں، ایک ساتھ مسلسل کھانے کھانے کی وجہ سے ہمارے جو معدہ ہوتا ہے، معدے کو کنٹینیو انہیں ایکٹیو ہے، انہیں تو اس کی ایکٹیویٹی کو تھوڑا ریسٹ ملتا، انہیں پھر ایک بار کیا ہوتا، ریفریش ہوتا، پھر محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. ٹھیک ہے، طبی فائدہ بھی ہمارے کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے الحمدللہ ہم کو یہ ملا ہے. اب دیکھیے روزے میں روزہ عام طور پہ کسے چھوٹ جاتا ہے، کسے نہیں چھوٹتا. روزہ جسے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے مفسدات، یعنی روزہ جس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو طرح پر ہیں. ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی ایک روزے کی عوض ایک ہی روزہ رکھنا. دوسرے جن سے قضا اور کفارہ دو چیزیں ہیں، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. یعنی ایک روزے کی عوض ایک روزہ رکھنے کے علاوہ ایک غلام بھی آزاد کرنا. اگر یہ نہ ہو تو لگاتار 7 روزے رکھنا. یہ بھی نہ ہو سکے تو 7 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا. یہ کفارہ اور قضا. کفارہ ہے، قضا ہوگا تو ایک کے بدلے میں ایک. جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، یعنی قضا بھی ہونا، کفارہ بھی دینا. یا تو 7 روزے رکھنا ایک ساتھ، یا پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا. روزے دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کیا تھے، خستن کھا پی لینا، یعنی چاہ کے کوئی چیز کھا لینا پی لینا. روزے میں روزہ کی ہم معلوم ہے میں روزہ ہوں، اس کے بعد بھی کوئی چیز کو کھا لینا، کوئی چیز کو پی لینا وانٹیڈلی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں ہے. اس کا ایک روزہ بھی رکھنا، پھر 7 روزے رکھنا، یا پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا. خستن اپنی بیوی سے ملاقات کر لینا.
سرما یا تیل لگانے یا مسواک کرنے یا پنجہ لگانے سے یہ سمجھ کر کے اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا. خزن کھا پی لینا، ان دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تیل لگا لیا، آرے ٹوٹ گیا، میں چلو کھا لو. میں اکثر لوگ بولتے سر میں تیل لگانا یا نہیں لگانا، یا سرما نہیں لگانا، یا تیل نہیں ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا. اگر ٹوٹ گیا سمجھ کے کھا لیے پی لیے تو پھر روزہ کفارہ بھی ہے اس کا اور ہم کو قضا بھی ہے. کفارہ واجب ہونے کی شرطیں سمجھ میں آ رہا نا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کفارہ واجب ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں. روزے دار کا عاقل و بالغ ہونا، روزہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ ہونا، روزے کی نیت رات سے کی ہو، نیت میں تعین ہو چکی ہو، یعنی یہ کہا گیا ہو کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، بیماری حیض و نفاس وغیرہ حضرات کے بغیر روزہ توڑا گیا ہو، روزہ توڑنے کا فعل بغیر کسی کے جبر و اکراه کے اپنے قصد اور خواہش سے واقع ہوا ہو، روزے کو بیمار یا غذا یا دوا کی قسم والی چیز سے توڑا ہو، روزہ توڑنے سے قبل بھولے سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ توڑنے والا ہو، روزہ توڑنے کے قبل یا بعد کوئی ایسی غیر اختیاری عذر لاحق نہ ہوا ہو جس سے روزہ توڑنا جائز ہو، مثلا بیماری یا حیض وغیرہ. یہ تو مطلب عام باتیں ہیں، کامن باتیں ہیں. یعنی روزہ کیسا ٹوٹ جاتا، تم کھانا پی لیے، ہم کچھ کھا پی لیے وانٹیڈلی اپنی مرضی سے، تو روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے کیا ہے، نیت بھی رہنا، رمضان کا روزہ رہنا. اس کا کفارہ کیا ہے بھائی؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے. اب تو غلام کا دور نہیں ہے. یہ نہ ہو تو پے گھر پہ 7 روزے رکھے، 7 روزے رکھنا. اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو 7 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے یا کچا اناج دے دے. مثلا گیہوں ہو تو فی آدمی آدھا سا، اگر جو یا کھجور ہو تو فی آدمی 1 سا، یعنی ایک حساب سے اپنے کو دے دینا. اگر ایک رمضان میں کئی روزے توڑے ہو اور کسی کا کفارہ نیت نہ دیا ہو تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے، لیکن ہر روزے کی قضا علیحدہ علیحدہ واجب ہوگی. اب دوسری کنڈیشن اس میں کیا ہے، کفارہ ہے اور قضا ہے. اب جس قضا ہے جس کے لیے صرف قضا، یعنی ایک روزے کا ایک روزہ بھول کر کچھ کھا پی لیے، بھول کر کچھ کھا پی لیے، یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا ہو، پھر خزن کھا پی لینا، یا کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت بے اختیار فلک میں پانی اتر جانا، زیادہ پانی اتر گیا ہے، یا ناک لینا، مردوں کو ناک لینے کی عادت تھی، کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا، کان میں یا ناک میں دوا نہیں ڈالنا، سر یا پیٹ کے زخم میں لگائی ہوئی دوا کا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جانا، خزدن منہ بھر کے خے کرنا، بے اختیار منہ بھر آئی ہوئی خے کو لوٹا کر نکل جانا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھانا، آفتاب غروب ہونے سے قبل غروب ہونے کے گمان پر افطار کر لینا، یعنی غروب نہیں ہوا ابھی لیکن سورج غروب ہو گیا سمجھ کے افطار کر لے رہے ہیں، یا پھر کان میں یا ناک میں ہم دوا ڈال رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صرف قضا ہے اس کی، اس کا کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے اس کی. یا پھر ہم پی رہے ہیں یا پھر وضو کر رہے ہیں، پانی زیادہ ہمارا اگر حلق میں اتر گیا تب بھی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی کا زبردستی کر کے یا سوتے میں منہ میں پانی ڈال دینا، آنسو یا پسینے کے اس قدر خطروں کا منہ میں چلا جانا کہ ان کی نمکینی تمام منہ میں محسوس ہو، کسی خوشبو اود عنبر وغیرہ کا دھواں سونگنا، دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا زبان سے نکال کر نکل جانا جبکہ وہ چنے برابر یا اس سے زائد ہو. ہاں یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں اکثر دانتوں میں کیا ہوتا ہے، سوراخ رہتا ہے، کبھی کچھ چیز اٹک جاتی ہے، اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی ہے اگر وہ نکل لی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے بڑی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس سے چھوٹا ہے تو روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا. پھر چنے سے کم ہو مگر منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لینا، اس تھوک کو نکل جانا جو رنگین تاغے کو باندھنے کے لیے منہ میں لینے سے رنگین ہو گیا ہو، رمضان کے ادائی روزوں کے سوا اور روزوں کو توڑ دینا وغیرہ، ان سب صورتوں میں روزے کی صرف قضا لازم آتی ہے. اور ایک نفل روزہ بھی اگر توڑے اس کی بھی قضا ہے، وہ واجب ہو جاتا. نفل روزہ رکھنے کا ارادہ کر دیا، ہم آدھا روزہ رہ گئے، روزہ توڑ دیے، حالانکہ نفل کا، لیکن توڑنے کی وجہ سے اس کا کفارہ ہے، اور جو کفارہ ہے وہ واجب ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہم. نفل روزہ اس لیے طاقت ہے تو نفل روزہ رکھنا، ورنہ پھر نفل روزہ نہیں رکھنا. اب مکروہات کیا ہے دیکھیے، اس میں مکروہ جس سے روزہ ہو جاتا، بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا، کلی کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، استنجا میں مبالغہ کرنا،
منہ میں پانی دیر تک رکھنا، منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا، شہری کھانے میں اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا، افطار بہت تاخیر سے کرنا، روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، فحش کلامی کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں روزے کے مکروہات ہیں، جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا۔ پانی زیادہ، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، بچے زیادہ عام طور پہ کلی بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کی کلی کرتے رہتے، کلی کر کے پانی منہ میں رکھ لیتے، پانی بہت دیر تک کلی کر کے جمع کر کے منہ میں رکھے بھی تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا۔ اور پھر بہت دیر تک سحر کرنا، بہت دیر تک سحر کرنا یعنی صبح ہو جانا، یا بہت دیر سے افطار کرنا، اس وجہ سے بھی کیا ہے روزہ مکروہ ہو جاتا۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام کے تمام روزے کے مکروہات ہیں۔ اب روزے کے مباحات یعنی اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانا، سرما لگا سکتے روزے، مسواک کرنا، مسواک کر سکتے روزے، خوشبو لگانا، خوشبو لگا سکتے، فصد لینا، سر یا بدن میں، سر یا بدن میں تیل لگانا، یعنی تیل لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کان میں پانی ٹپکنا، آنکھ میں دوا ڈالنا، اپنا تھوک نگل لینا، تھوڑا بہت تھوک ہے وہ نگل لینا، پانی بھر کے رکھ لے رہے، پھر تھوڑا تھوک کے زیادہ شریر کو اندر لے لے رہے تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا۔ دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا بغیر باہر نکالے نکل جانا، بشرطے کے چنے سے کم ہو، ابھی جیسے بولا میں چنے کے دانے سے کم اگر ہے تو اگر اندر چلے گا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اب روزہ بعض وقت حالات ایسے ہو جاتے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا کنڈیشن اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ دیر ہو گئی کیا ہمارے کو؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کل کر لیں گے کیا باقی بات؟ 11 بجے انشاءاللہ۔ پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور روزے کے بارے میں یعنی کل ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیں گے، کل دیکھ لیں گے۔ یا روزہ بعض ہوتا توڑ دینا بھی پڑتا تو کیسی صورت میں ہم روزے کو توڑ سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا، جو کچھ بھی سنا گیا، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو تمکن عطا فرما، حضرت عمر میں اخلاص عطا فرما، واسطے کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ہمارے شیخ قطب العالم موجود مطابق رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر فال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما، واسطے کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذريته وآبائه وعدد معلوماته وبرکاته سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Yo tengo una